الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وصحبه وبعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه، ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی کے سامنے آتا ہے اور وہ آپ پر درود پاک نہیں پڑھتا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے بندے کی ناک خاک آلود ہو. ناک خاک آلود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ نقصان میں ہے، یہ گھاٹے میں ہے، یہ خسران میں ہے، اور اس کو بہت بڑا نقصان ہوا کہ یہ مجھ پہ درود پاک پڑھ کے میرا حق بھی ادا کر سکتا تھا، ثواب بھی کما سکتا تھا. اب یہ درود پاک پڑھنے سے چوک گیا، اب اس کے حصے میں ثواب نہیں آئے گا. جیسے ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ من نسی الصلاۃ علی خطی طریق الجنہ، فرمایا جو مجھ پہ درود پاک پڑھنا بھول جاتا ہے وہ ایسے گویا جنت کا راستہ چوک گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کسی مجلس میں ذکر ہو تو ایک مرتبہ درود پڑھنا آپ کے ذکر مبارک پر یہ ضروری ہے، اور ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس مجلس میں وہ بیٹھا ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے تو ہر مرتبہ آپ کے مبارک ذکر پہ درود پاک پڑھے. اسی حدیث میں دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور اسی بات کی وجہ سے اس حدیث کا انتخاب میں نے کیا آج درس کے لیے. آپ نے فرمایا: رغم انف رجل داخل علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر له، فرمایا اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو اور اس نے بھی نقصان اٹھایا اور اس کو بھی گھاٹا ہوا، وہ بھی نقصان میں رہا، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور پھر اس کی بخشش سے پہلے پہلے رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو گیا. رمضان المبارک زندگی میں اللہ نے عطا فرمایا، انسان زندہ سلامت ہے، تندرست ہے، وہ محنت کر کے، کوشش کر کے، روزے رکھ کے، نماز تراویح ادا کر کے، اللہ جل شانہ کی عبادت کر کے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے حضور ایک فرما بردار بندہ ثابت کر کے اپنی بخشش کروا سکتا تھا. اور ایسے رحمت اور بخشش اور مغفرت والے مہینے میں اللہ جل شانہ نے جب اس کو یہ مہینہ عطا فرمایا، اس کے باوجود اگر وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسا بندہ بھی نقصان میں رہا، خواب و خسر، اور وہ گھاٹے میں رہا لتقصیرہ فی العبادۃ والطاعۃ، چونکہ وہ اللہ کی فرما برداری اور اللہ کی عبادت نہیں کر سکا. اب جیسے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا جا رہا ہے، روزے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، مساجد کی جو تعداد ہے نمازیوں کی وہ کم ہوتی جا رہی ہے، اور مساجد کی رونقیں آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی. شروع کے دنوں میں جتنا رش تھا، جتنا مجمع تھا، وہ چھٹتا جا رہا ہے، تو انتہائی پریشانی کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے بارے میں بھی فرمایا وہ گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، اس کا ناک خاک آلود ہو. اور محدثین نے لکھا ناک کے خاک آلود ہونے سے مراد کیا ہے؟ کنایۃ عن الذل والہوان. وہ آدمی جو ہے نا وہ نفع سے چوک گیا، وہ نقصان میں چلا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی: وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ. فرمایا اس آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کو اللہ جل شانہ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ اس کی زندگی میں اس کے والدین بوڑھے ہو گئے، دونوں بوڑھے ہو گئے یا کوئی ایک بوڑھا ہو گیا. اب وہ اپنے والدین کی خدمت کر کے اور اپنے والدین کا خیال رکھ کر اور ان کے حقوق کو ادا کر کے جنت کما سکتا تھا. فرمایا کسی کے سامنے اس کے والدین بوڑھے ہوئے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکا، ایسے آدمی کی ناک بھی خاک آلود ہو، وہ بھی نقصان میں رہا، گھاٹے میں رہا، تکلیف میں رہا. اس کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا کہ جب والدین کو اس کی خدمت کی زیادہ ضرورت تھی. والدین کو ہر عمر میں ضرورت ہوتی ہے خدمت کی، جب اولاد اس قابل ہو جائے کہ ان کی خدمت کر سکے، لیکن بڑھاپے میں زیادہ ضرورت ہوتی. تو بڑھاپے میں والدین کو جب اس کی خدمت کی زیادہ ضرورت تھی، وہ اپنے والدین کے لیے موجود نہیں تھا، ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان کے حقوق ادا نہیں کر سکا، ان کے لیے علاج معالجے کا، کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکا. فرمایا اس نے بھی بہت بڑے ثواب سے خود کو محروم کر دیا، وہ بھی گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، وہ بھی
اللہ جل شانہ کے احکامات کو پورا نہ کرنے والا بندہ بن رہا ہے۔ تو یہ تین طرح کے لوگ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک وہ جس کو رمضان ملتا ہے پھر بھی اپنی بخشش نہیں کروا لیتا، اور دوسرا وہ جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوتا ہے پھر بھی وہ آپ پہ درود پاک نہیں پڑتا صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسرا وہ جس کی زندگی میں اس کے سامنے اس کے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کوئی ایک بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ ان کی خدمت کر کے خود کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا۔ فرمایا یہ تینوں نقصان میں ہے، ان تینوں کی ناک خاک آلود ہو، ان کے پلے کچھ نہیں پڑا، ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تینوں کاموں کے حوالے سے خود کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔